نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المطففین کی 14 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کلا سوائے اس کے نہیں، یعنی ضرور بھی ضرور، یقیناً بھی یقین ایسے ہوگا، انہم عن ربہم یومئذ، وہ لوگ جو کافر تھے جن کے دلوں پر زنگار کی طے ہے، جن کا ذکر پچھلی آیات مبارکہ میں ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے وہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن اپنے رب سے لمحجوبون، حجاب میں ہوں گے، یعنی معاذ اللہ وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے، جن کا ذکر پچھلی آیات مبارکہ میں ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد عظیم، اور قیامت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کا جو بڑا سرکش اور گناہ گار ہو، کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات مبارکہ کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو قال اساطیر الاولین، وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو پرانے قصے اور کہانیاں ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے کلا بران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگار کی طے ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فرماتا ہے یہ وہ بدبخت ہیں کہ قیامت کے دن دیدار الہیہ سے ان کو محروم رکھا جائے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا، آپ قبرستان تشریف لائے تھے اور اہل قبرستان کے لیے دعا مانگی، پھر میرے کریم فرما لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے قریبی نہیں ہیں؟ میں تو میرے صحابی ہوں، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے، یعنی قیامت تک آنے والے میرے وہ امتی، اور وہ میرے ساتھ یوں محبت کریں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کا مال دولت سب کچھ لے جائے، کوئی ایک مرتبہ رسول رحمت کی زیارت ہو جائے، وہ اتنی محبت کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے ایک ایمان والا اپنے نبی کی زیارت کے لیے اتنا بیتاب ہے تو رب کائنات کی زیارت کے لیے کتنی بیتابی ہوگی، اور کتنا بڑا وہ ایک عظیم شرف کا مقام ہوگا کہ جب اللہ رب العزت جل وعلا کا دیدار ایمان والے کریں گے، لیکن بدبختوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو رب کائنات جل وعلا کا دیدار کروایا جائے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان بدبختوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یعنی ان کو اللہ کا دیدار نہیں کروایا جائے گا، ان کو شرف سے محروم رکھا جائے گا، بلکہ ان کو جہنم کی آگ کے سپرد کیا جائے گا۔ ثم پھر یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان بدبختوں کو کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ مذاق اڑایا کرتے تھے ایمان والوں کا، رسول رحمت کی شان میں گستاخی باتیں کہا کرتے تھے، کہا ہے وہ جہنم جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اب دیکھ لو یہ وہ جہنم ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جہنم ہے کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ کلا، ہاں کیوں نہیں، یقین بالیقین، ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیکوکاروں کی کتاب ہے، جو ان کا نام ہے اعمال ہے، علیین، وہ بلند ترین مقام پر ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے
اے ایمان والے تو جو نیکی کرتا ہے تیرا اللہ غفور شکور ہے، وہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، غفور ہے، شکور ہے، تیری نیکی کی قدر فرماتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ میں مثال تو نہیں دے سکتا، سمجھانے کے لیے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ قرآن مجید فرقان کو بلند جگہ رکھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بلا شک و شبہ پوری کائنات کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے نوشتے ہیں، ان سب سے زیادہ عزت والا قرآن کریم ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایمان والے تو گناہ گار سے ہی، تو سیاہ کار سے ہی، مگر تیرے نامہ اعمال، تیری نیکیوں کی تیرا اللہ یہ قدر فرماتا ہے، اس کو بلند جگہ پہ رکھتا ہے۔ تیرے نام اعمال کو بلند جگہ پہ علیین میں رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ وما ادراک ما علیون، وما ادراک، قرآن کریم کے قاری تیرا ادراک، تیری عقل، تیرا فہم، تیرا شعور، تیری دانائی، تیری پہنچ، تیری سوچ، تو کیا جانے؟ وما ادراک، تیرا ادراک کیا ہے؟ ما علیون، وہ علیون جس کو اللہ نے فرمایا وہ کتنی بلند چیز ہے، وہ کتنی اعلیٰ شے ہے، جہاں تیرے نامہ اعمال کو، تیری نیکیوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مثال نہیں دی جا سکتے۔ کوئی آدمی بہت بڑا کام کرتا ہے تو گنز بک میں اس کا نام تحریر کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں ٹاپ پر آ گیا، ریکارڈ ہے۔ رب کائنات جل اور فرماتا تو کیا جانتا ہے وہ کتنی عزت والی کتاب ہے جس پہ تیرا نام لکھا جاتا ہے، تیرے نام اعمال کو لکھا جاتا ہے۔ دنیا کی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو حقیر ترین چیزیں ہیں جو میں نے مثال دی، مثال صحیح نہیں ہے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ چی نسبت خاک رب عالم افلاک، مٹی کے ذروں کو بھلا آسمانوں سے کیا نسبت؟ ایک مٹی کا ذرہ سورج کے ساتھ اس کو کیا نسبت دی جا سکتی ہے؟ یہ تو دنیا کی حقیقی چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، دنیا میں کوئی فخر کرتا ہے کہ میرا نام لکھا گیا ہے اس کتاب میں، ایمان والے تجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ تیرا نام، تیرے اعمال اعلیٰ ترین کتاب میں لکھے جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے یشہدہ المقربون، اللہ اکبر، اتنی اعلیٰ کتاب کہ جس کی زیارت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی عزت والی کتاب۔ کل کلاں ایسی ہوا کرتا تھا، سال کے بعد مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر ایک میلہ ہوتا، جس کا شعار، جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ ہوتا، اسے دیوار قبلہ پر لٹکاتے تھے اور کہ دیکھو اس کا جو سب سے زیادہ اعلیٰ اشعار ہیں یا قصیدہ ہے یا غزل ہے وہ حرم کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹک رہی ہے، بڑی عزت سمجھی جاتی تھی۔ ایمان والے تیری کتنی عزت ہے کہ تیرا نام اعمال اللہ تعالیٰ جس کتاب میں رکھتا ہے اس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ابرار نیکوکار ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، لفی نعیم، وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، ان پر رب کائنات کی نعمتوں کی، انعامات کی بارش ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت ان کے شامل حال ہو رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون، علی الارائک، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اریکہ کہتے ہیں مسہری کو، وہ دلہن کے لیے جو پلنگ سجایا جاتا ہے، عربی میں اس کو اریکہ کہتے ہیں۔ ایمان والے تیری کتنی عزت افزائی ہے، کتنی عزت افزائی ہے کہ جب تو قبر میں جاتا ہے اور حساب و کتاب میں کامیابی و کامرانی تیرا مقدر بن جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے تجھے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومۃ العروس، اس طرح اپنی قبر میں سو جا جس طرح دلہن اپنی چارپائی پہ سو رہی ہوتی ہے، اس طرح سو جا۔ اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جنت میں تیرے لیے تیرے رب نے تیرے تختوں کو سجا رکھا ہے۔ ایمان والا ان تختوں پر برات جمع ہوگا، ینظرون، اور وہ جنت کا نظارہ کر رہا ہوگا، حسین ترین منظر ہوگا جس کو دیکھ رہا ہوگا، اور پھر اس کو ملے گا کیا؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں ہر وہ چیز تجھے عطا کر دی جائے گی جو تیرے دل
میں خیال گزرے گا، تیرے زبان پہ آنے سے پہلے وہ نعمت تجھے دے دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگتے چلے جاؤ گے تمہارا رب تم کو عطا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ، نزل من غفور الرحیم، یہ تمہاری مہمانی ہوگی اس اللہ کی جانب سے جو بہت ہی مہربانی فرمانے والا اور بڑا ہی غفور ہے، وہ تمہاری مہمانی فرمائے گا۔ جس طرح تمہارا معزز ترین مہمان تمہارے ہاں آ جاتا ہے اور تم اس کے پروٹوکول میں، اس کو اہمیت دینے میں، اس کی خدمت کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ شے اس مہمان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو، جنت پہ حور و غلمان تمہاری خدمت میں اسی طرح حاضر ہوں گے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، سبحان اللہ و بحمدہ، اے قرآن کے قاری تو دیکھے گا ان کے چہروں کو نظرۃ النعیم، وہ تازہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے جو رب کائنات کے جانب سے ان کو انعامات عطا فرما جا رہے ہیں، یعنی ان کے چہرے روشن و تابہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یسقون من رحیق، اور ان کو پلایا جائے گا رحیق سے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دنیا میں بعض چیزوں کی مثالیں دی ہیں جنت کی چیزوں کے ساتھ، حالانکہ ان کا ان کے ساتھ کوئی بھی مشابہت نہیں ممکن، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں خراب بھی ہیں، خستہ بھی ہیں، یہ ذہن کو، پیٹ کو خراب بھی کرتی ہیں، جنت کی نعمتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ رحیق اس شراب کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور نتھری پرانی شراب ہو۔ مراد یہ ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں جس کو اللہ نے رحیق فرمایا ہے، میرا اللہ جانتا ہے یا میرے اللہ کے بتانے سے میرے نبی جانتے ہیں وہ کتنی اعلیٰ پینے کی شے ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں، آپ ترجمے میں لفظ شراب دیکھیں گے، شراب کا لفظی معنی پینے والا شربت ہوتا ہے جس کو پیا جائے۔ عربی میں وہ حرام شے کو خمر کہتے ہیں، نہیں جو خمار پیدا کر دیتی ہے، خمر پیدا کر دیتی ہے، بے ہوشی پیدا کر دیتی ہے۔ لفظ شراب کا لفظی معنی شربت ہے، پینے والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرمہ شیفین کی ذات کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کھانسی کا سیرپ لکھو گے شراب السعال، یعنی کھانسی کا شربت۔ عربی میں شربت کے لفظ شراب استعمال کیا، شربت۔ جس طرح آپ جاتے ہیں عقل و شرب، عقل کھانا، الف کاف لام، عین کے ساتھ نہیں، عقل، الف کاف چھوٹا جس کے ساتھ کتاب لکھی جاتی ہے، اور لام جب معقولات و مشروبات، آپ کو یاد ہوگا مشروبات اسی لفظ شراب ہے۔ مراد یہ کہ جنت کا پینے کا شربت اتنا نفیس ہوگا کہ جس کی مثال کائنات میں پائی ہی نہیں جاتی۔ ارشاد گرامی فرماتا ہے مختوم، مختوم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس پر مہر لگا دی گئی ہو۔ خاتم انگوٹھی کو مہر کو کہتے ہیں، مختوم سر بمہر۔ جس طرح ایک شے جو بہت ہی اعلیٰ ہو، جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ہر اعتبار سے خالص ہو، تو اس کو کہتے ہیں اس پر مہر لگی ہوئی ہے، سر بمہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اشارہ فرمایا وہ جو ریح مختوم ہوگی اس کا حال کیا ہوگا، وہ جو رحیق مختوم ہوگی اس کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس پہ مہر لگی ہوگی، سٹیمپ لگی ہوگی، ختامہ مسک، وہ لاہ کی نہیں، موم کی نہیں، وہ کستوری کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس کو پائیں گے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر پانے والے۔ یعنی جس طرح ایک چیز کو انسان اپنا لیتا ہے، اس کے جی میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں اور لے لوں اور لے لوں اور لے لوں، میرا اللہ فرماتا ہے وہ بار بار لیں گے اور بار بار اس سے لطف اندوز ہوں گے، پئیں گے۔ لیکن حالت کیا ہوگی، دنیا میں آپ ضرورت سے زیادہ پانی پی لیں، آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، الجھن پیدا ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے۔ مگر جنت کی نعمتیں سارا دن کھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کچھ الجھن ہوگی ہی نہیں۔ جس طرح ہلکا سا ڈکار آتا ہے ایسے آئے گا، ہر شے ہضم ہو جائے گی، کسی چیز کی کچھ پرواہ ہی نہ ہوگی۔ کسی شخص نے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے سے سوال کیا تھا، میری سمجھ میں بات نہیں آتی
فرمانے کے کیا سمجھ میں بات نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ پیشاب ہوگا نہ پاخانہ ہوگا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسے تو نہیں ممکن۔ تو مسکرا کے فرما لیں گے تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہا، نہ پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا، پیدا ہوتے ہی پاخانہ کر دیا۔ تیرے رب نے تیری ماں کے پیٹ میں بھی پاخانہ، وہ جس چیز پر قادر ہے تیری ماں کے پیٹ میں تجھے محفوظ رکھا، جنت و مقام ہی بہت اعلیٰ ہے۔ تو جو بھی کھائے گا جو بھی پیے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا ہضم فرما دے گا، نہ پیشاب ہوگا نہ پاخانہ ہوگا، نہ الجھن ہوگی نہ دکھ ہوگا نہ تکلیف ہوگا نہ ہوا ہوگی نہ تبخیر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہوتے چلے جائیں گے۔ میرا اللہ شاہ فرماتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کا جو مزاج ہوگا اس میں ذائقہ شامل ہوگا تسنیم کا۔ تسنیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے عیناً، وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، یہ وہ چشمہ ہے کہ جس سے صرف وہی پئیں گے جو مقرب الہی ہوں گے۔ یہ خاص چشمہ ہے جو مقربین بارگاہ قدس کے لیے ہے، جو حریم ناز میں حاضر ہونے والے ہیں ان کے لیے چشمہ ہے، اور اس میں اس کا ذائقہ بھی شامل کیا جائے گا، اس ریح مختوم میں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ یقیناً بالیقین جنت کے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے ان کی حقیقت کو نہیں سنا، جس کی میں مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیلے کا ذائقہ کیا ہے، آپ اسے بتا سکتے ہیں کیلے کا ذائقہ کیسا ہے؟ جس سے کیلا کبھی کھایا نہیں ہے وہ آپ سے سوال کرے کہ جی کیلے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، آپ کہیں جی میٹھا، وہ کہے گا گڑ کی طرح، آپ کہیں گے جی گڑ کی طرح نہیں ہوتا میٹھا ہے۔ وہ کہے جی کھجور کی طرح، کہ جی کھجور کی طرح بھی نہیں ہوتا میٹھا ہے۔ وہ کہا گلاب جامن کی طرح، کہیں گے نہیں نہیں، مٹھائی کی طرح نہیں ہوتا میٹھا ہے، مگر اس کا ذائقہ وہی جانتا ہے جس نے اس کو کھایا ہے۔ اور جنت کے نعمتوں کا ذائقہ میرے نبی جانتے ہیں جنہوں نے کھایا ہے، یا اللہ جانتا ہے جو بنانے والا ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا ان کا حقیقی ذائقہ کیا ہے، اس خالق نے ان کو کتنے لذیذ بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان والوں کو عطا فرمائی جائیں گی۔ عیناً، یہ وہ چشمہ ہے کہ یشربو، جن سے وہ سیراب کیا جائے گا، جن سے پئیں گے، بہا المقربون، اس سے وہ جو بارگاہ خداوند کے مقرب ہیں، بڑی عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو چشمے سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔